بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی اور جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حکایت سن لیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ پاک کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کون سی عادت ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جواب تھا؟ یہ جواب بڑا ہی طلب غور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھر کو برباد کرتی ہے۔ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا۔ یوں گھر کا سکون اور امن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، کیا اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بھی کھانا پکانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا پکایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے سے وہ احساسات اور وہ اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکایت میں یہ بات جان لی ہے کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیزیں ہیں۔ یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس حکایت سے بیان ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ جب اللہ کا نام کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اس سے اللہ کھانے پر برکت ڈالتا ہے اور اس کے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ پاک کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ پیارے دوستو، سورۃ النصر میں انسان کے لیے فتوحات کی خوشخبری موجود ہے۔ اللہ کریم نے فتح یابی اور بندے کو شکر و تسبیح کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس سورت کو رد بلا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی اور کاروباری طور پر بچوں کے رشتوں میں، ملازمت اور امتحانات میں مشکلات کا سامنا ہے تو روزانہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں امن و سکون اور برکات نازل ہوں گی۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ورلڈ وظائف کو ضرور سبسکرائب فرما لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔